ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما يخشى الله من عباده العلماء. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس کی تعریفوں کے بیان میں کائنات کا ذرہ ذرہ مشغول ہے۔ روئے زمین کے درختوں کو کاٹ کر اس کی قلمیں بنا دی جائیں، روئے زمین کے پانیوں کی روشنائی کھول کر رب العالمین معبود حقیقی کی حمد و ثنا لکھی جائے، قلمیں کھس جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن رب کے پیارے اور نہ ختم ہونے والے اوصاف کبھی ختم نہ ہوں۔ دنیا کی عمر کے برابر عمر پا کر بھی اگر کوئی شخص اللہ کی انگنت اور بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہے تو ناممکن۔ ہر سانس پر رب کی تسبیح و تکبیر پڑھتا رہے اس کی کبریائی کے مقابلے میں پھر بھی کچھ نہیں۔ ہواؤں میں اڑنے والے پرند، سوراخوں میں رہنے والے جانور، گھنے جنگلوں میں بادشاہت کرنے والے درندے، سربفلک پہاڑوں کی چوٹیاں، اونچا اور جھکا ہوا آسمان، اس پر چمکتے ستارے، سورج اور چاند، کائنات کا ایک ایک ذرہ جس کی تعریفوں کے بیان میں مشغول ہے، وہ ذات اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہی ہے۔ ہم سب اس کے محتاج اور وہ ہم سب سے بے نیاز، سب اسی کا دیا کھانے والے، اسی کا ہاتھ تکنے والے، کسی کو اس کی اجازت کے بغیر ایک نتنا پھڑکانے کی، ایک سانس لینے کی، بلکہ منہ پر سے مکھی اڑانے کی بھی طاقت ہے۔ اس کی عظمت کے سامنے سب دبکے ہوئے، اس کے دبدبے کے سامنے سب ہاتھ باندھے ہوئے۔ بھلا بتائیے کون سا دل ہے جو اس کے خوف سے خالی ہو؟ کون سا دل ہے جس کی اس کی ذات سے امیدیں بندھی ہوئی نہ ہو؟ سب کا مالک، سب کا رازق، وہی عزت اور ذلت کا دھنی، امیری غریبی پر قادر، ساری کائنات کا تنہا مالک۔
بھوک کے وقت نرم و گرم غذا دینے والا، پیاس کے وقت سرد و خنک پانی دینے والا، سوتے ہوئوں کی حفاظت کرنے والا وہی ہے جس کا علم محیط کل، جس کی قدرت ہر چھوٹے بڑے پر، جس کی سماع و بصر ادراک سے دور، جو آگ کو باغ کر دینے پر، پانی کو پتھر کر دینے پر، دشمن کو دوست کر دینے پر، رحمت کو زحمت کر دینے پر قادر ہے۔ بے شمار نعمتیں اس رب نے ہمیں دیا، بے شمار نعمتیں ہم اس سے لے چکے، لیکن آج بھی اس کے خزانے ویسے ہی ہیں جس وقت دینے سے پہلے تھے، اور آج بھی ہماری محتاجی ویسی ہی ہے جس وقت دینے سے پہلے تھی۔ یعنی نہ اس کی بے نیازی ختم ہو، نہ ہماری محتاجی ختم ہو۔ بے شمار درود اور سلام ہو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر۔ حمد و صلات کے بعد ایجاب و قبول سے اس گفتگو کا آغاز کرنے کا ایک مقصد ہے جو میں آپ کو پورے انہماک کے ساتھ متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگ کوئی اٹھنے کی کوشش نہ کریں، 5 منٹ کے لیے اپنے آپ کو میں گزارش کرتا ہوں کہ میری گفتگو کے حوالے کریں، اس لیے کہ ایک بزرگ نے، ایک ہمدرد نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ایک بڑے اہم نقطے کی طرف میری توجہ کو مبذول فرمایا، اور واللہ میرا سویا ہوا ضمیر جاگ چکا، میرا ذہن متلاشی تھا کہ اس خوشی کے موقع پر کون سی نصیحت گوشے گزار کی جائے، چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو، لیکن بس ایک ہی بات عرض کر دینا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو اسی پر ختم کروں گا۔ آج کی صرف اس محفل میں، برا نہ مانیے گا میری گستاخی معاف کرتے ہوئے، آپ بزرگوں سے، آپ جوانوں سے، آپ بھائیوں سے، ماں اور بہنوں سے میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس محفل نکاح میں کیا آپ صرف خوشی میں منہمک ہو کر رہ گئے یا کسی بات پر آپ نے غور بھی کیا؟ آج جس لڑکی کا نکاح ہونے جا رہا ہے، ایک عالمہ لڑکی کا، ایک دیندار نوجوان سے یہ نکاح ہونے جا رہا ہے، کیا اس تناظر میں آپ نے کسی بات پر غور کیا ہے؟ لیکن بفضل اللہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے کسی بھی قسم کا جھجک نہیں ہے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس لیے کہ یہ بات عرض کر کے نہ میں کسی سے داد تحسین حاصل کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی اس محفل کی دلہن کے والد جناب محمد سیف اللہ صاحب، سیف اللہ شریف صاحب، جن کو اللہ نے 2 لڑکیاں عنایت کی، دونوں کو آپ نے دین کی راہ میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کے لیے وقف کیا، اور اسی طرح میرے بزرگ جناب بادشاہ بھائی ہیں جنہوں نے اپنی دونوں لڑکیوں کو علم دین سے نوازا۔ میرے ایک اور بھائی ہیں جناب سلیم بھائی، جن کو اللہ پاک نے 2 لڑکیاں عنایت کی، ان کی دونوں لڑکیوں نے دینی تعلیم حاصل کیا۔ شاید آپ کا ذہن کام کر گیا ہوگا میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیف اللہ بھائی، آپ کے بڑے داماد یہاں پر موجود ہیں، کتنے لاکھ روپے آپ نے ان کو کٹنم دیے، کون سی بڑی پلنگ آپ نے بنائی، کون سا ڈریسنگ ٹیبل دیا جس کی شرط پر انہوں نے نکاح کیا۔ اور آج دوسرے داماد، میں بلا جھجک میں تقریر نہیں کر رہا، میں اپنے دل کی گفتگو آپ کے دل کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ کے اور میرے درمیان صرف یہ لاؤڈ اسپیکر ہی حائل ہو سکتا ہے، ورنہ میں آپ کے دل کے قریب ہو کر کے بات کر رہا ہوں۔ دوستو، آج ہم دنیاوی تعلیم الحمدللہ دلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، علوم سب رب کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے گھٹی میں علم دین نہیں ڈالا، گلوکار کی دلکش آواز کے گانے کو سنایا ہے، اور لوریوں کے لیے ہم نے گانوں کو استعمال کیا ہے۔ آج ان برکتوں کو، دین کی تعلیم کی برکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ایک اور بھائی جناب عبدالحکیم بھائی نے بھی اپنی بچی کو دین کی تعلیم سے آراستہ کیا، اللہ پاک نے حافظ قرآن عالم دین سے ان کی بچی کا عقد کروایا۔
آج علم دین کی تعلیم یافتہ بچیوں کے متلاشی ہیں نوجوان ساتھی، تاکہ ہمارے گھروں کے اندر دین آئے۔ آج جو برکتیں ہیں ان کے ماں باپ کے متعلق مجھے تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت میں ابھی جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ کے اندر تعلیم حاصل کر رہا تھا، اسی وقت میں نے یہ بات کا تذکرہ ہم لوگوں نے سنا تھا کہ ہاں، وشاکھاپٹنم کے اندر ایک باپ نے اپنی 2 بچیوں کو دیندار بنایا، علم دین سے آراستہ کروایا، اور ان بچیوں کی دینی تعلیم کی برکت تھی کہ لندن سے رشتہ آیا، اور لندن سے بے فلیٹ آ کر کے انہوں نے اس بچی کو دلہن بنایا، اپنے گھر کی بہو بنایا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے مزید محتاج تذکرہ نہیں ہیں یہ باتیں، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، وگرنہ بہت سی ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ہمارا ضمیر سویا ہوا ہے، غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالات جھنجھوڑ رہے ہیں، ہمارے دل کے دروازوں پر دستک دے رہے ہیں، ہم جاگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے بھائی اور عزیز دوستو، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف ایسے تھے کہ اپنی بچیوں کو سلانے کے لیے لوریاں نہیں گاتے تھے، حسبی ربی کے ترانے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ترانے پڑھ کر کے مائیں اپنے بچوں کو سلایا کرتی تھی، بغیر وضو کے اپنے بچوں کو دودھ پلانا گوارا نہیں کرتی تھی۔ آج وہ مائیں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اپنے بچوں کو طرح طرح کے مناظر دکھاتے ہوئے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں۔ بتائیے کیسے تربیت ہوگی؟ گھٹی میں ہم کیا ڈال رہے ہیں اپنے بچوں، کیسے پروان چڑھا رہے ہیں ہم اپنے بچوں۔ تو اللہ کی قسم میرے بھائی اور عزیز دوستو، علم دین انسان کو سربلند کر سکتا ہے۔ واللہ چاہے دنیا میں معلوم ہو یا نامعلوم ہو، آپ چاہے جو بھی علوم اپنے بچوں کو بتلائیں، لیکن آخرت کے میدان میں آپ جان لیں گے کہ آپ کا سفارشی کون تھا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والے ہی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، کسی کا مقولہ، کسی کا ڈائلاگ آپ کے گوشے گزار نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناطق وحی کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کہ علم دین کے تعلیم یافتہ ہی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اور اتقوا اللہ کی تکرار جو آیات نکاح کے اندر آپ نے سنی ہے، اس خوشی کے موقع پر اللہ سے ڈرو کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر ہی آپ کو معصیت سے روک سکتا ہے، اللہ کا خوف ہی آپ کو گناہ سے باز رکھ سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، علم کیا چیز ہے ہم نے بارہا سنا بھی ہے اور جانتے بھی ہیں کہ پہلی وحی اللہ پاک نے علم کے حصول کے تعلق سے نازل فرمائی۔ جہالت بھی تھی، شرک بھی تھا، بت پرستی بھی تھی، طرح طرح کی خرابیاں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا پیغام جو آسمان سے نازل کیا کہ پڑھو، یہ ساری خرابیاں دور ہو جائیں۔ آج آئے دن نت نئے فتنے، شادی ہوئی 3 ماہ کے بعد لڑکی والوں اور لڑکا والوں نے آ کر کے قاضی صاحب کے پاس مقدمہ دائر کر دیا کہ ہم خلا چاہتے ہیں، ہم طلاق چاہتے ہیں۔ معاذ اللہ، آج آئے دن کیسے واقعات جہنم بن چکے ہیں ہمارے مکانات آج اس وقت۔ وجہ کیا ہے؟ علم دین سے دوری۔ اور جس گھر سے علم دین رخصت ہوا، اس گھر میں یقیناً پورے وثوق کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ گھر ٹوٹے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ بچائے، معاذ اللہ، یہ میری بد دعا نہیں ہے، میرے احساسات جو آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں میرے بھائیوں اور عزیز دوستوں، اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے ان اعضاء کو جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہونے کے باوجود جوڑ کر رکھنے والی چیز روح ہے۔ ہاتھ الگ کام کرتا ہے، پاؤں الگ کام کرتے ہیں، آنکھیں الگ کام کرتی ہیں۔ ہاتھ دیکھتے نہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، آنکھیں پکڑتی نہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، آنکھیں چلتی نہیں، پاؤں چلتے ہیں، لیکن باوجود یہ اپوزٹ ایک دوسرے کے ہونے کے، ایک دوسرے کے لیے ان کو چلانے والا کون ہے؟ ان کو ایک دوسرے کے لیے چلانے والی روح ہے جو اللہ پاک نے ہمارے جسم کے اندر دی ہے۔ کتنی بڑی ہے؟
یہ ہمارا جسم 60-70 کلو کا جو ہے، اتنی وزنی روح نہیں ہے ہمارے جسم میں. 5 ٹیشو پیپر کے وزن کے برابر روح جو اللہ نے ہمارے جسم میں دی ہے. اتنی ہلکی سی روح نے ہمارے پورے جسم کو جوڑ کر رکھا ہے. سر میں درد ہوتا ہے تو پاؤں چل کر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. سر پر حملہ ہوتا ہے، ڈیفنس کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں. سر میں درد ہوتا ہے، آنکھ اس کی تکلیف سے جاگتی ہے. یہ سارے کنیکشن کس نے رکھے ہمارے جسم کے اندر؟ اسی روح نے رکھی. جب تک یہ روح سب کو ایک یونٹی بنا کر رکھتی ہے، یہ روح جب رخصت ہو جاتی ہے، چاہے آپ سر پر ڈنڈے سے ماریں، لوہے کی راڈ سے ماریں، نہ ہاتھ اٹھتے ہیں ڈیفنس کے لیے، نہ دوڑنے کے لیے پیر چلتے ہیں. جس طرح روح نے ہمارے جسم کے اعضاء کو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہونے کے باوجود جوڑ کر رکھا ہے، اسی طرح کی ایک چیز اللہ پاک نے ہم کو رشتے مختلف ہونے کے باوجود جوڑ کر رکھنے کی جو چیز دی ہے وہ دین اسلام ہے. باپ کا الگ رشتہ ہے، بیٹے کا الگ رشتہ ہے، ماں کا الگ رشتہ ہے، بیوی کا الگ رشتہ ہے، بہن کا الگ رشتہ ہے. یہ سب ہونے کے باوجود ہر ایک کے الگ الگ مقام کی قدردانی کا شعور دینے والی چیز دین ہے. دین کہتا ہے کہ باپ کے سامنے، باپ نیچے بیٹھا ہوا ہے، باپ کے سامنے، باپ سے اوپر مت بیٹھو، باپ کے سامنے پاؤں پھیلا کر مت بیٹھو، باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو، اپنے کندھوں کو جھکا کر بات کرو، اپنی آواز کو پست کر کے بات کرو. یہ سب کس نے سکھایا؟ اسلام نے. بیوی کو بیوی کی نظر سے دیکھو، بہن کو بہن کی نظر سے دیکھو، بیٹی کو بیٹی کی نظر سے دیکھو، ماں کو ماں کی نظر سے دیکھو. یہ کس نے سکھلایا؟ حالانکہ ماں بھی عورت ہے، بیٹی بھی عورت ہے، بہن بھی عورت ہے، باوجود اس کے سب کے لیے الگ الگ نظریہ اسلام نے دیا. یہ ساری چیز، اور جس رشتہ داری سے دین ہٹ جاتا ہے پھر یہ ساری تمیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کی قدردانی ختم ہو جاتی ہے. ایسی بہترین چیز ہم دین کے ماننے والے، لیکن آئے دن گھروں کے اندر نت نئے فتنے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی اولاد کو صحیح معنوں میں دینی تعلیم، صرف تعلیم ہی نہیں، دینی تعلیم کے ساتھ تربیت. اور تربیت 17 سال 18 سال کی عمر میں نہیں. ایک ماں نے اپنے بچے کو لا کر کے پیش کیا، ایک باپ نے، کہ حضرت میرے بچے کے لیے تربیت کیجیے. 5 مہینے کے بچے، 5 مہینے کے بچے کو لا کر. کیا کوئی نہیں ہنسے گا کہ 5 مہینے کے بچے کو لا کر مولانا کے پاس کہا جا رہا ہے کہ اس کی تربیت کیجیے؟ تو کیا کہا مولانا نے؟ بہت دیر آپ نے کر دی. کہا 5 مہینے میں لایا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت دیر کر دی. ہاں، آپ کو اس وقت آنا چاہیے تھا جب اس بچے کی ماں کا انتخاب کرنا تھا. نیک بیوی کا انتخاب، وہاں سے بچے کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے. ہم نے انتخاب کس کا کیا؟ دولت مند لڑکی کا کیا. چاہے وہ سیاہ فام ہو، چاہے کالی کلوٹی ہو، جو بھی ہو، اللہ کی بنائی ہوئی صورت ہے. آدمی کیا سوچتا ہے؟ ہاں بھائی، نماز نہیں پڑھتا. ایک لڑکا ہے، ایک لڑکے کا رشتہ ہے، یا ایک لڑکی کا رشتہ ہے، بچی نماز نہیں پڑھتی، روزہ جب من میں آیا رکھتی یا نہیں بھی رکھتی، اور کوئی قبول صورت بھی نہیں ہے، مگر مالدار ہے. ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات نہیں بھائی، آج نماز نہیں پڑھتی، ہمارے گھر آئے گی تو سدھر جائے گی. مگر ایک غریب لڑکی کا رشتہ ہے، خوبصورت ہے، اس کے پاس دینداری ہے، تقوی ہے، تہجد گزاری ہے، مگر مال نہیں ہے دینے کے لیے، آپ کو بیک سپورٹ کرنے کے لیے. اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ دیندار ہے، اس کی برکت سے اللہ مال بھی دے دے گا. یہ خود غرضی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ توفیق دیا تو دین مل جائے گا، مگر یہ بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ اگر دے تو مال بھی مل جائے گا. شاید میری بات سمجھ پڑی ہے، وضاحت میں سمجھتا ہوں کہ ہوگی. یعنی یہ خود غرضی ہے. مال کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ملنا چاہیے پہلے، دین کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ نے چاہے گا تو بعد میں مل جائے گا. عزیزان گرامی، جس کی وجہ سے آج ہمارے بہت سے رشتے، بچیاں جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکی ہیں، لیکن ماں باپ اسی فکر میں نمک کی طرح گھل رہے ہیں.
کوئی ان کے پاس رشتہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جہیز میں خرچ کرنے کے لیے اس بچی کے پاس پیسہ موجود نہیں ہے. اس بچی کے ماں باپ نے 3 گھر بیچ دیے، چوتھی بچی کے لیے بیچنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، تلاش ہو گئے ہیں. اب ہمیں کیا بیچ سپورٹ ملے گا؟ اس گھر کا رشتہ نہیں چاہے. میرے بھائی اور عزیز دوستو، یہ ستم اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے برادران وطن کو صرف 2 چیزیں دی ہیں. صرف 2 چیزیں ہم نے برادران وطن کو دی ہیں. بہت ساری چیزیں ان کی ہم نے لے لی. 2 چیزیں، ایک یہ دی ہیں کہ مسجد کے پاس اگر کوئی لا کر کے دعا پڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بچی کو شفا دے دے گا. اسی لیے آپ کے گھر پر، آپ کے یا میرے گھر پر کوئی غیر مسلم عورت اپنے بچے کو دعا پڑھنے کے لیے نہیں لائے گی، اس لیے کہ اس کو بھی یقین ہو گیا ہے کہ مسلمان صرف مسجد میں ہی مسلمان رہتا ہے، مسجد سے باہر نکلتے ہی خدا حافظ اسلام. اس لیے وہ مسجدوں کے پاس آ کر کے دعا پڑھواتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ غیر مسلموں کی اکثریت مسلمان آدمی سے ذبح کروا کر کے جانور کو استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ مرغی ہو، بکرا ہو. صاحب کا روح بھی اچھی کوستے میں ہوتے ہیں، ایسا ہوتے ہیں. یہ جانور کو حلال، یہی 2 چیزیں مسلمانوں نے دی ہیں، کیونکہ ہم نے نہیں سمجھایا کہ اللہ اکبر کا مطلب اکبر بادشاہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے. ہم نے یہ سمجھایا ہی نہیں، جس کی وجہ سے اس غلط فہمی کا شکار. ان سے ہم نے کیا لیا ہے؟ ان سے ہم نے جہیز دینا لیا ہے. جہیز وہ لوگ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ بچیوں کو میراث نہیں دیتے، اس لیے وہ جہیز دے کر کے معاملے کو سیٹ کروا دیتے ہیں، جوڑے کی رقم دے کر کے معاملے کو رفع دفع کر دیتے ہیں. ہمارے پاس ہم نے بھی کیا کیا؟ ان کے دیکھا دیکھی میراث کو چٹ کر دیا. وراثت میں بچی کو مسلمان دیتے ہیں. آج شاید ہی اکا دکا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں نے اپنی بچی کو برابر دیا ہے. 99% صرف 1% مسلمان ایسے ہوں گے جو بھی بچیوں کو بھی میراث میں ان کا پورا پورا حق دیتے ہیں، ورنہ 90% مسلمان ایسے ہیں جو بچیوں کے میراث کا حق کیسے دیں گے بھائی؟ اس کے میراث کو باراتیوں کی دعوت میں خرچ کر دیا. باراتی جو لوگ آئے ان کو کھلایا، کس میں سے کھلایا؟ میراث جب دینے کی بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہم نے آپ کی شادی میں خرچ کر دیا، آپ دینے کے لیے کچھ نہیں. کس میں خرچ کیا؟ آپ کے شوہر کو جہیز دینے کے لیے خرچ کیا، آپ کے شوہر کو کٹنم دینے میں خرچ کیا. آپ کی شادی میں جو باراتی آئے تھے نا، صرف شادی آپ کی ہم نے نہیں کی، شادی خانے کی بھی شادی ہم نے کی تھی. آپ کی شادی کے لیے ہم نے بہت بڑا کلیانہ منڈپم لیا تھا. اس کے دیواروں کو ہم نے لیٹیں لگائی، اس کے جھاڑوں کو ہم نے لیٹیں لگائی، خوب سجایا. اتنے لاکھ روپے خرچ ہوئے اور اتنے باراتیوں کو مفت میں بلا کر کے ہم نے کھلایا. دادے تحسین بھی حاصل ہو گئی، تمہاری میراث بھی خرچ ہو گئی، اب ہم چھوٹی. اللہ کے پاس ایسا جواب ہم دے سکیں گے؟ میرے بھائی اور عزیز دوستو، ہم کون ہوتے ہیں اپنی بچی کے میراث کے حق کو مار کر باراتیوں کو کھانا کھلانے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں بچی کے حق کو مار کر جہیز اور جوڑے کی رقم کے طور پر خرچ کرنے والے اس کی اجازت کے بغیر؟ ارے ہم تو اتنے بیگانے ہو چکے ہیں، علم سے اتنے دور ہو چکے ہیں، اپنی بچی سے یہ سننا بھی پسند نہیں کرتے کہ بیٹی کیا یہ رشتہ آپ کو پسند ہے کہ نہیں. ایسی زیادتیاں بھی بعض گھروں کے اندر ہو رہی ہیں کہ چپ چاپ رہنا. آپ ہمارے گھرانے کی بچی وہ رشتہ پسند نہیں ہے کہتی ہو. تو بہرحال عزیزان گرامی، بہت ساری ایسی باتیں ہیں، واللہ معاف فرمائے میری باتیں کچھ جذبات میں بہہ گئی ہیں اور کچھ زیادہ ہیں، میں دور نکل گیا اور آپ کا وقت میں نے یہ کہہ کر کے لیا تھا کہ صرف ایک بات عرض کروں گا، لیکن 1 سے 21 باتیں ہو گئی ہیں، معاف فرمائے. عزیزان گرامی، میرے بھائی اور عزیز دوستو، میں ادباً یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی بچیوں کو، ختم ہو گیا ہماری مسجدوں سے صباحیہ مسائیہ کی تعلیم انگریزوں نے چھین لی ہے. اور معاف کرنا، ہم غلطی ہم کرتے ہیں دوش انگریزوں کو. اسی لیے شیطان نے بھی کہا تھا، ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، خطا خود کرے لعنت کرے شیطان پر. قصور تو ہم کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو روک لیا مکتبات میں پڑھانے سے. مکتبوں کا سسٹم ختم ہو کر کے رہ گیا. اگر کہیں بھی ہے تو وہ سسٹم نہیں ہے مکتبات کا. ہاں اللہ ماشاء اللہ کہیں کہیں پر
لیکن اس چیز کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی کے عزیز دوستو۔ گھٹی میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ آج ہماری بچیاں اپنے سینوں کو قرآن لگا کر یا سن القرآن لگا کر، ہماری جو بوڑھی مائیں تھیں وہ آیا کرتی تھی مسجدوں کو سیکھنے کے لیے، بچے بڑے ادب و احترام سے رحال اور قرآن مسجد میں سے نکال کر نہیں پڑھتے تھے، اپنے گھر سے سینے سے لگا کر نکلتے تھے، مسجد میں آ کر پڑھ کر کے بچیاں اوڑھنی اوڑھ کر کے مسجد میں آتی تھیں، تعلیم حاصل کر کے اپنے گھروں کو جاتی تھیں۔ آج سنڈے یہ کام کون کر رہے ہیں؟ میں نہیں کہتا، آپ بتا سکتے ہیں یہ کام کون کر رہے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، عیسائی لوگ کر رہے ہیں۔ سنڈے آتا ہے تو باقاعدہ طور پر وہ جیسے ہمارے بچے اور بچیاں سینے کو قرآن لگا کر آتی تھی، وہ بائبل لگا کر کے آتے ہیں اور چرچ میں جو کچھ سیکھتے ہیں اور چرچ سے انعامات بھی لے کر کے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے بھائی اور عزیز دوستو، ہم نے اپنی تاریخ بھلا دی۔ جی ہماری بیماری بھی پرانی ہے، علاج بھی پرانا ہی ہے۔ ہماری بیماری پرانی مطلب آج سے 1400 سال پہلے جو بیماری تھی بہت بڑی، وہ جہالت کی بیماری تھی، اور اس جہالت کی بیماری کا نسخہ شفا اللہ کا کلام تھا۔ آج اس کا نسخہ شفا آج بھی پرانا ہی نسخہ ہے، وہی اللہ کا کلام۔ اس کو پھر اگر ہم اٹھا لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری جوان بہنیں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے نیک اور صالح شوہر کا انتظام فرما سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، چند گزارشات تھیں جو آج کی اس محفل کے اچانک منظر نے ذہن میں ڈال دیا اللہ کی توفیق سے، تو آپ کے گوشے گزار کر دی گئی۔ اگر اس میں کوئی گستاخی کی بات یا چھوٹا منہ بڑی بات ہو گئی ہو تو معاف فرمائیں، درگزر سے کام لیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہے جو لینے کے قابل ہے تو ضرور اس کو پلے باندھ لیں، عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی اس بات کی حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو بابرکت بنائے۔